کچھ بھی ہماری گفتگو ہونی ہے وہ جو قاری صاحب کے پیر صاحب ہیں گور شاہی ریاض گور شاہی اس کے متعلق ہے۔ سب سے پہلے قاری صاحب اپنے موقف کی وضاحت کریں اور قاری صاحب اپنا تعارف بھی کروا دیں کہ ان کا اس جماعت کے ساتھ کب کا تعلق ہے، ان کی ذمہ داری کیا ہے، قاری صاحب کی تعلیم کیا ہے، کوالیفیکیشن کیا ہے، اور اس کے بعد انشاءاللہ میں اپنا تعارف کرواؤں گا اور اس کے بعد پھر آگے بات کی جائے۔ سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں یہ گزارش کروں گا کہ صحیح معنوں میں ہمارے منصب صدارت پہ جناب عزت مآب قاری غلام رسول دامت برکاتہ العالیہ صاحب کے ساتھ قبلہ الحاج محمد اکرم خلیفہ صاحب کو بھی ادھر بٹھایا جائے۔ ان کی وہ جگہ نہیں بنتی، ان کی یہ جگہ سے ایک ذرا نا وہ جائے نماز ایک اور لائیں قاری صاحب حاجی صاحب کو نہیں دیں ریاض بیٹا سائڈ دے جو رفا صاحب جگہ پہ ہاں جی، اس کو تھوڑا سا سیدھا بٹھا لیں ذرا، جو ان کی جگہ ہے غلام شادو شادو دو جناب والا میری ذاتی حیثیت اور میرا ذاتی تعارف جس کے بارے میں مجھے حکم کیا قبلہ نے، میری ذاتی حیثیت اور میرا ذاتی تعارف یہ ہے کہ امتی ہوں آپ کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد جتنے بھی تعارف ہیں تو وہ سارے یقیناً ہم اپنی نسبتوں سے اور اپنے اکابرین سے اپنے ساتھ رکھتے ہیں۔ میں سلسلہ قادری میں بیعت ہوں، میری نسبت قادری ہے الحمدللہ، اور میرے پیر و مرشد حضرت سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی مداذیل العالی ان سے میری وابستگی 1995 سے لے کر آج تک قائم ہے۔ اس وقت میرے ساتھ جتنے بھی دوست ہیں ان سب کا تعلق کسی کا بھی انجمن سرفروشان اسلام سے نہیں اور نہ ہی گوہر شاہی سے۔ اور جناب والا جس ماحول اور جس تیاری اور جس اہتمام سے آپ تشریف لائے ہیں، ہمیں نہ تو اس اہتمام کی آگاہی کی گئی ہے اور نہ ہی کوئی موضوع یہاں پر ذات گوہر شاہی کا ہے۔ یہاں پہ عنوان اور موضوع پہلے ابتدائی طور پر جو یہاں کے معززین علاقہ کی موجودگی میں قبلہ الحافظ القاری علامہ غلام رسول صاحب دامت برکاتہ العالیہ اور قبلہ الحاج صوفی محمد اکرم خلیفہ صاحب دامت برکاتہ العالیہ کی موجودگی اور سربراہی میں ہوا تھا، وہ صرف اتنا ہوا تھا کہ 14 اگست کو جو اس بھائی کوٹ میں محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منعقد ہوئی، اس میں میری قادری نعت اکیڈمی کے 3 احباب نے شرکت کے لیے حاضر ہونا تھا۔ ان 3 اشخاص کی تصاویر فلیکس پر موجود تھی، پورے گاؤں نے دیکھا، کسی نے کوئی ان پر الزام تراشی نہیں کی، جبکہ میں بھی اس مسجد میں بحیثیت خطیب آ چکا ہوں، اس گاؤں کی ایک دوسری مسجد میں بحیثیت خطیب پروگرام کر چکا ہوں۔ میری قادری نعت اکیڈمی کے متعدد نعت خواں اس گاؤں میں حضور کی نعت کی خدمت کے حوالے سے پیش ہوتے رہے۔ 14 اگست کو اچانک یکایک ایک آدمی، ایک شخصیت، عالم دین جناب علامہ قاری محمد عابد نقشبندی صاحب نے دوران محفل یہ ایشو کرتے ہیں کہ یہ جو 3 احباب فلیکسوں پہ نظر آ رہے ہیں یہ مرزائی ہیں، یہ قادیانی ہیں، لہٰذا ہم انہیں نعت نہیں پڑھنے دیں گے، آپ انہیں روکیں، اگر یہ نعت پڑھیں گے تو مسئلہ خراب ہوگا۔ یہاں پہ مسئلہ نہ گوہر شاہی کا ہے نہ گوہر شاہی کے عقیدے کا، اس گاؤں میں جو مسئلہ آیا ہے وہ قاری عابد صاحب نے اپنی ذاتی حیثیت سے 3 نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتیوں کو ذاتی حیثیت سے اٹیک کیا ہے۔
وہ 3 ساتھی اپنی ذاتی حیثیت سے میرے ساتھ موجود ہیں. قبلہ نے اس دن ارشاد فرمایا کہ میں انہیں قادیانی انہیں مرزائی ثابت کروں گا، آپ اس کے لیے ہمارے ساتھ مناظرہ کریں. ہم تو ان سے آج اپنے ان 3 ساتھیوں کا قادیانی ہونا یا نعوذ باللہ نقل کفر نباشد یہ ہم مرزائی یا قادیانی ہونے کا ہم تو وہ ان سے ثبوت لینے آئے ہیں کہ ہمیں 26 سال سے رائمنڈ میں دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی منبر سے خدمت کرتے ہوئے پورے پنجاب کے علماء سے ہمارے تعلقات اور اچھی روابطیں ہیں. ہمیں کسی نے یہ نہیں کہا، لیکن انہوں نے جب یہ الزام لگایا اس دن، اب یہاں سے حقیقی بات آج کے دن کی مناسبت سے شروع ہو رہی ہے. جب انہوں نے یہ الزام لگایا کہ یہ 3 بندے جی قادیانی ہیں یا مرزائی ہیں، ہم انہیں نعت نہیں پڑھنے دیں گے، تو ہم نے ان سے درخواست کی کہ قبلہ یہ سوال آپ کو کس نے کہا کہ ہم قادیانی ہیں یا ہم مرزائی ہیں، ہمیں نعت نہ پڑھنی دی جائے. انہوں نے 70 بندوں کی موجودگی میں ایک موقف ارشاد فرمایا کہ مجھے رائمنڈ سے قاری محمد ارشاد صاحب جو کہ جامعہ مسجد رائمنڈ کے سینئر وہاں کے امام بھی ہیں اور وہاں کے استاد العلماء بھی، اور دوسرا انہوں نے ارشاد فرمایا کہ مجھے علامہ ماجد محمود نقشبندی جن کا آج ہی کی محفل میں بیان تھا ان کا فون آیا. ان دونوں شخصیات نے ہمیں کہا کہ ان بندوں کو نہ پڑھنے دیا جائے. آج ہمارا سب سے پہلے فون پہ جب ان سے بات ہوئی آج کا وقت طے ہونے کی، تو ہم نے سب سے پہلے جناب قبلہ سے اپنے فون پہ یہی مطالبہ رکھا کہ قبلہ اس دن 15 اگست تھی، مجھے حیدرآباد، کراچی اور پریٹ آباد کے لیے، لطیف آباد کے لیے کچھ خطابات کے لیے محرم کے سلسلے میں میری بکنگ ہے، وہاں پہ مجھے 10 دن لگیں گے. میں 25 اگست کو پنجاب واپس آؤں گا، اس کے بعد آپ جو وقت طے کریں گے ہم اس میں بات کریں گے. میں نے آ کے ان سے رابطہ کیا اور میں نے فون پہ ان سے تقاضا کیا کہ آپ علامہ ماجد صاحب کو اور قاری ارشاد صاحب کو بھی وہاں پہ لائیں گے تاکہ وہ ہمیں ثابت کریں کہ 26 سالوں میں انہوں نے، ہم نے اپنے رائمنڈ میں تو ہمیں نہیں روکا، تو وہ باہر کسی گاؤں میں کسی تیسرے بندے سے کیوں کہہ رہے ہیں. 1 منٹ قبلہ، میری بات کے آخری جملے ہیں. انہوں نے یہ ارشاد فرمایا کہ میرے لیے وہ کوئی مجتہد نہیں ہے کہ میں ان کی بات پہ قائم رہوں یا ان کی بات مانوں، وہ آئیں یا نہ آئیں، آپ تو آئیں. میں نے کہا قبلہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر اپنی اصلاح کے لیے ہی ہو رہے ہیں، آپ جذباتی نہ ہوں. فون پہ میں نے اسی طرح کہا، میں نے کہا قبلہ آپ جذباتی نہ ہوں، اگر آپ کے لیے وہ ہستیاں حجت نہیں تھی، علامہ ماجد اور قاری ارشاد حجت نہیں تھے، تو آپ نے ان کی بات کو تسلیم کر کے پھر اس محفل میلاد میں خلل کیوں ڈالا، جبکہ وہ بچے اس سے پہلے بھی اس گاؤں میں کئی بار نعت خوانی کر چکے ہیں. انہوں نے کہا جی آپ آئیے گا تو وہیں پہ اب ساری باتیں ہوں گی. میں نے پھر تقاضا کیا کہ آپ کو علامہ ماجد کو اور قاری ارشاد کو وہاں پہ لانا، نہ کہ آپ جیسی معزز ہستیوں کو بلا کر یہاں پہ، جبکہ جو ایشو آپ کو اگر بتایا گیا ہے اب آپ کو دوران گفتگو علم ہوگا کہ وہ ایشو نہیں ہے. اب آپ فرمائیے کیا کہنا چاہتے ہیں. میرے پانی میں آپ انہوں نے جو آپ سے بات کی ہے نا، جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے بچوں کو کہا کہ میرے نہیں ہیں، وہ بات کا معاملہ ہے، وہ بات کا معاملہ ہے. لیکن جو بات ہوئی ہے وہ آپ نے اپنی معافی سے بھی بیان کیا. آپ موجود تھے اس پروگرام میں نہیں تھا حضور. میں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین وخاتم المعصومین. بے شک اللہ تعالی جل جلالہ کی توفیق کے ساتھ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر رحمت کے ساتھ، میں اپنے اس دن بھی پورے ہوش و حواس کے ساتھ پہلے نمبر پر جو انہوں نے کہا ہے کہ مرزائی اور قادیانی آپ نے کہا ہے، اس کا مجھے پروف دیں. دوسرے نمبر پر میں نے ریاض احمد گور شاہی کے بارے میں جو اس دن موقف اختیار کیا تھا خلیفہ صاحب کی صدارت میں، آج بھی اس پہ قائم ہوں. ہم ثابت کریں گے کہ وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، اس کے ماننے والے بھی دائرہ اسلام سے خارج ہیں. میں آج بھی اس موقف پہ قائم ہوں. یہ خلیفہ صاحب سے بات ہوئی تھی آخری ٹائم جب اٹھ کے جا رہے تھے، جو کہہ رہے ہیں کہ یہ قادیانی کا ہم نے نعت اس لیے نہیں پڑھنے دی
مجھے پہلے نہیں پتا تھا کس گروپ کے ساتھ یہ اٹیچ ہیں، پہلے بھی اگر آئے ہیں تو مجھے نہیں علم تھا، یہ مسجد میں بیٹھ کے میں حلفاً بیان کر رہا ہوں۔ دوسرے نمبر پر جن کا کہنا کہ قاری صاحب نے کہا کہ ان کو روکیں، میں نے بالکل نہیں کہا کہ قاری شاہ صاحب نے یہ کہا کہ ان کو روکو، مجھے قاری شاہ صاحب نے یہ بتایا کہ یہ ریاضم گور شاہی کا گروپ ہے، انہوں نے نہیں کہا روکو۔ میں نے الحمدللہ اپنے غیرت مند سنی ہونے کا ثبوت دیا ہے، اور میں نے اپنے ضمیر کے ساتھ وفا کی ہے سرکار کی عزت کے ساتھ کہ کوئی بھیس بدل کے ڈاکو ہمارے ان سنی نوجوانوں کے عقیدے کو چوری نہ کر کے لے جائے۔ میں اس لیے اکیلا میدان میں باہر نکلا ہوں، اور پھر میں نے ویڈیو دکھائی ہے جن بچوں نے پروگرام کیا ہے، انہوں نے ویڈیو دیکھ کے ان کو روکا ہے، میں نے ان کو روکا نہیں، انہوں نے جا کے روکا ہے۔ میں نے بتایا تھا اگر پروگرام ہوا کوئی غلط بات کی تو پھر مشکل ہو جائے گی آپ کے لیے۔ پروگرام ہوا ہے، میں بھی گیا ہوں، صدارت بھی کی ہے قبلہ پیر محمد حسین صاحب، حافظ محمد حسین صاحب نے، ان سے بھی بات ہوئی، شاید ابھی پہنچ رہے ہوں وہ بھی، ٹھیک ہے۔ پروگرام میں کوئی خلل نہیں ڈالا، جبکہ بات دو عرفی ایک ہی ہے۔ میرا اس دن بھی موقف تھا، ریاض احمد گور شاہی کے ساتھ جو اٹیچ ہے، جس کا تعلق ہے، اس کو ہم عقیدہ اہل سنت سے باغی سمجھتے ہیں، ہم ثابت کریں گے، میرے حضرت قبلہ ثابت کریں گے۔ اور دوسرے نمبر پر یہ جو کہہ رہے کہ مناظرے کا ماحول نہیں تھا، ٹاٹک موجود ہے میرے پاس، سننا چاہے تو ابھی سنا سکتے ہیں۔ مجھے دھمکیاں دی گئی ہیں، لتاڑنے کا کہا گیا ہے کہ ایسا لتاڑیں گے اس کو عابد کو کہ اس کو نانی یاد آ جائے گی۔ پوچھو اس سے بات ہوئی ہے یا نہیں ہوئی؟ وسیم قادری کی ریکارڈنگ میرے پاس موجود ہے۔ اس نے کہا کہ میرے ڈر سے بھاگ کے چلا گیا مانگے، حالانکہ خدا کی قسم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس کے لیے، دین کی خدمت کے لیے مانگے گیا ہوں۔ یہ موقف ہے ریاض احمد گور شاہی، قادیانی، مرزائی، یہ بات کا معاملہ ہے، آپ کی بات میں نہیں بولا۔ قادیانی، مرزائی جو خود کہہ رہے ہیں اپنی طرف سے، ٹھیک ہے۔ اگر تو ریاض احمد گور شاہی کی عقائد و نظریات قادیانیوں اور مرزائیوں سے ملتے ہوئے کفریہ قائد ہوئے تو کافر ایک لائن میں ہی ہوتا ہے مرتد۔ پھر تو اس میں کوئی شک نہیں ہوگا کہ مرزائی کون ہے، قادیانی کون ہے، پھر تو میرا موقف سچ ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو ہے حضرت جو ہے الحمدللہ میرا موقف ہے، خلیفہ صاحب تصدیق کریں گے شاید عمران بھائی، صرف اس بات پہ ہوا تھا، کوئی اور ایشو نہیں تھا، ریاض احمد گور شاہی فتنے پہ کہ وہ دائرہ اسلام سے خارج میں ثابت ہوگا، نہ ثابت کر سکے تو ہم گردن اتروا میری اتارنے کے جائز ہوگا، استعام کر لیں 100 بندے کا۔ یہی ہوئی خلیفہ صاحب بات، اسی پہ ڈبیٹ تھی۔ جب آپ یہ اٹیچ ہیں ان کے ساتھ، ان کی تصویریں ہیں اس گروپ کے ساتھ، ان کی محفلیں ہیں اس گروپ کے ساتھ، تو حدیث مبارکہ کے مطابق جو جس گروپ کے جس جماعت کے ساتھ ہوگا کل قیامت کے لیے اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا اور اسی پہ ظاہری طور پہ فتویٰ ہوگا۔ اب یہ کیسے کہہ سکتے ہیں یہ فلاں میرے ساتھ اٹیچ نہیں ہے، یہ اسی کے ساتھ اٹیچ ہے، اس دن کلیئر ہو گیا تھا، یہ خود مان کے گئے ہیں، خلیفہ صاحب تصدیق کریں گے۔ آج بھی میں نے انکار نہیں کیا، میرے ساتھ اٹیچ ہے، وہ انجمن سرفروشان اسلام کے ساتھ ہے۔ مولانا محمد عابد لکشمنی صاحب نے گفتگو سماعت کی ہے، اور جو انہوں نے موقف اس دن اختیار کیا تھا خلیفہ صاحب کی موجودگی میں، اسی پہ آج بھی وہ قائم ہے، اور قاری صاحب نے اس کو ایکسیپٹ بھی کیا ہے۔ قاری صاحب نے انکار نہیں کیا کہ اس پہ بات ہوئی۔ اب اس سے موقف اور موضوع وہ بالکل اس کا انتخاب ہو گیا کہ جس پہ بات ہونی ہے، ذات گور شاہی۔ انہوں نے ثابت کرنا ہے کہ گور شاہی کی عقائد و نظریات بالکل اسلام کے عین مطابق ہے، قرآن و سنت کے عین مطابق ہے۔ ہم نے یہ ثابت کرنا ہے کہ اس کے عقائد و نظریات بالکل قرآن و سنت سے دور ہیں اور وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، ضال ہے، مضل ہے، گمراہ ہے، زندیق ہے، ملحد ہے۔ یہ ہم ثابت کریں گے، اور اس پہ ہم انشاءاللہ اپنے حوالہ جات بھی پیش کریں گے۔ قاری صاحب اپنے اس پیر کے متعلق یہ واضح کریں کہ اس کو پیر کے بعد یہ کون سا درجہ دیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر آگے بات چیت چلتی ہے، اور اس میں موضوع جو ہے نا وہ منتخب ہو گیا۔ اب موضوع اس کے علاوہ نہیں ہے، موضوع یہ ہے کہ گور شاہی کی ذات ہے۔ آپ گوہر شاہی کے موقف کو لانے کی ابھی ضرورت نہیں، آپ عالم دین ہیں، آپ نمونہ امت مصطفیٰ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو اور ہمیں دیکھ کے لوگ اپنے طرز زندگی بناتے ہیں۔ مسئلہ گوہر شاہی کا یہاں پہ نہیں چھڑا ہوا، یہاں پہ کوئی گوہر شاہی کے عقیدے کی تبلیغ کے نہ پمفلٹ بانٹ کے گیا، نہ کتابیں بانٹ کے گیا، نہ گوہر شاہی کے عقیدے کی کوئی تقریر کر کے گیا۔ مسئلہ یہاں پہ اس گاؤں کی ایک محفل کی انتظامیہ کی روک تھام اور حضور کی ناموس پر بات ہو رہی ہے کہ حضور کے چاہنے والوں کو، حضور کے نوکروں کو ایک تنظیم سے وابستگی کی، دوستی کی وابستگی پر سزا دی گئی ہے۔ ان کا پہلے
دل آزاری کا ایالہ ہوگا، اس کے بعد گوہر شاہی کی بات ہوگی۔ نمبر 1، گوہر شاہی کی بات سے نہ کوئی اٹھ کے جانے والا بندہ آپ کے سامنے بیٹھا ہے، نہ کوئی مکر کے جانے والا بیٹھا ہے۔ اس دن بھی 70 آدمیوں میں نے سب کی نسبتیں بتائی تھی کہ یہ سلطان بہو کا مرید ہے، وہ مولانا الیاس ستار قادری صاحب کے مرید ہے، یہ بندہ پیر سید مظفر صاحب کا بیعت ہے، یہ بندے نقش بندی عیدگاہ میں، اور یہ میاں ابو بکر صاحب کے شرکپور میں بیعت ہے، یہ بندہ میرا پیر بھائی ہے، یہ بندے موڑا شریف میں بیعت ہے۔ ان سب کا تعلق اپنے اپنے نسبت خانوں سے ہے۔ جب انہوں نے ذاتی طور پہ میرا کردار نبی پاک کے دین کی خدمت دیکھ رکھا ہے تو وہ میرے ساتھ میری ذاتی وابستگی میں وابستہ ہیں۔ اگر میرا شریعت کے خلاف کوئی عمل یا کوئی معاملہ ہوتا تو یہی لوگ میرا گریبان پکڑ کے مجھے جوتیاں مارنے کا حق رکھتے ہیں۔ دنیا کا کوئی بندہ بھی مجھے اس سے منحرف دیکھے تو اسے میرا گریبان پکڑ کے مجھے جوتیاں مارنے کا حق ہے، ہر اس کلمہ گو کو جو نبی پاک کا کلمہ پڑھتا ہے۔ نمبر 2، جو انہوں نے یونس الگوہر کے حوالے سے بات کی ہے، اس کے بارے سے لا تعلقی کا لکھ کے دیں گے، اس کے بارے میں لا تعلقی کا میں 1 کروڑ بار لکھ کے دینے کے لیے تیار ہوں، اور ویڈیو بیان اسی مسجد میں جاری کرنے کے لیے تیار ہوں، آپ کے پریشر سے نہیں، اپنے ایمان کی حالت سے، اپنے ایمان کو قائم رکھنے کے لیے۔ اس کے خلاف میں نے 2005 میں بھی CCP کو ایک درخواست دی تھی، جس کا ریکارڈ میرے پاس موجود ہے۔ مسجد میں باوضو جو بات کر رہا ہوں یہی سمجھ کے کر رہا ہوں کہ جیسے ممبر سے خطاب کر رہا ہوں۔ اللہ کے کرم سے یونس الگوہر وہ کل بھی لائن تھا، وہ کافر کیا، اس کو کافر کہنا بھی کافروں سے بھی بدتر ہے، اس کو خنزیر کہیں تو خنزیر کی توہین ہے۔ وہ سب سے بگڑا ہوا انسان گوہر شاہی کے گروپ سے وہی نکلا جس نے 2000 سے میڈیا کو اور طاقت کو باہر بیٹھے استعمال کیا، اور اس نے اپنے مرشد گوہر شاہی کے بچوں پر بھی قاتلانہ حملے کروائے، اور گوہر شاہی کی بیوی کی حرمت کو بھی پامال کیا۔ اس سے بغیرت کوئی کتا مرید اس پوری دنیا میں کسی سلسلے کا کوئی مرید شاید پیدا نہ ہوا ہو۔ اس کے بارے میں تو آپ ویڈیو کہیں، آڈیو کہیں، 100 کہیں، کروڑ کہیں، بیان دوں گا۔ یہ موقف اور یہ موضوع قبلہ الزام لگانے والا ثبوت دیتا ہے۔ الزام قبلہ میری بات سنیں، قبلہ میری بات سنیں۔ اگر ہم بولنا شروع ہو جائیں گے نا تو یہ حوالے ختم نہیں۔ قبلہ کتابیں میری لائبریری میں بھی پڑھی ہیں، میری بات سنیں۔ الزام آپ نے لگایا ہے گوہر شاہی پر، ثبوت گوہر شاہی پر آپ دیں گے۔ بات کر رہے ہیں نا، ان کا الزام لگایا ہے، پہلے ثبوت آپ کا دیانی مرزائی بول رہے ہیں، آپ وہ کہہ رہے ہیں میں نے گوہر شاہی بولا ہے۔ سر قبلہ انہوں نے کہا خلیفہ صاحب دعا موجود ہے۔ اچھا ہمیں کس لیے روکا گیا محفل میں نعت پڑھنے؟ اچھا انہوں نے مرزائی کیا کہ روکا کہ یہ بندے مرزائی ہیں، یہ نعت نہ پڑھیں قبلہ؟ ہاں جی کلیم صاحب کی بھی کیا کہ تو بھیجا ہے۔ کیا بات ہوئی؟ ایک بات صاحب سے پوچھو جو بات ہوئی۔ کلیم صاحب سے میرا ادارت کا پوچھیں، ہم ان سے ایک قدم بھی پیچھے ہو کے اپنا موقف رکھنا ہی نہیں چاہتے۔ یہ ابھی کہیں اٹھ کے چلے جائیں، ہم ابھی چلے جائیں گے۔ ہم ان سے اور ان سے ہٹ کے ایک قدم بھی نہیں بڑھیں گے، ایک لفظ بھی نہیں بولیں گے۔ صحیح بول رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو معافی چاہوں گا کہ کام کرنے کی وجہ سے میرے منہ سے کوئی اچھا نہیں، جو آپ کے مطابق بات یہ ہے کہ محفل میں تو میں شریک نہیں ہوں۔ جب جو ڈیرے پہ بات ہوئی تھی اس وقت میں اینڈ پہ آیا، ان کا مسئلہ گوہر شاہی کا ہی کرنا، اور ان کو میں بھی یہ بتانا چاہتا تھا کہ گوہر شاہی کی کلپ تو میں نے بھی بڑے سنے اور میں ان کا مقتد بھی ہونا چاہتا تھا، لیکن جب وہ خلاف ہوا نا پھر میں اس کے میرا ذہن تو بدل گیا، میں لا تعلق ہو گیا۔ تو حضرت صاحب نے کہا کہ میں جو آپ کلپ سن رہے تھے نا جن کا، وہ تھا یونس گوہر شاہی، میں ہوں ریاض گوہر شاہی کا مرید۔ وہ تو اپنے پیر کے خلاف ہو گیا، وہ مقتد ہے جیسے آپ نے انہوں نے ہم کہا۔ میں نے کہا کہ آپ مجھے ویڈیو دکھائیں گے ان کی جو ان کے خلاف آپ کر رہا، اپنے پیر کے خلاف آپ کر رہا۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں آپ کو ویڈیو دکھاؤں۔ میرا اور ان کا مطالبہ یہی تھا، انہوں نے
अपने वो पीर के खिलाफ जो बोलता है ना, उनकी वीडियो क्लिप दिखाना। तो सबसे पहले मेरे साहब यूनस अलगौर के मतलब देंगे, हम उसको दो समझते हैं। हाँ वो क्या है? उसका मौजूद इसमें खत्म हो जाएगा, उसमें जा सकते इस पे लिख रहे हैं कोई मोहर याफ्ता, कोई आपका कोई अगर मदरस का मदरसे का कोई आपका प्रिंटेड भी है तो उस पर भी लिख के देने का। आप ये जो आप मुझसे लिखवा रहे हैं ना, ये अल्हम्दुलिल्लाह मेरे लिए ईमान की सनद है। और मैं ऑन दी रिकॉर्ड कह रहा हूँ कि ये आपका मुझसे लिखवाना, ये भी मेरी नज़र में मेरे मुर्शिद की तरफ से, मेरे मुर्शिद की मुझ पे एक और अता है कि वो मुझसे सनद लिखवा रहे हैं जन्नत की। माशाअल्लाह, ये भी आपके लिए बख्शिश की सनद है, और जब अल्हम्दुलिल्लाह सामने आएगी उसका भी इकरार लिखेंगे, वो आपके लिए डबल बख्शिश की सनद है। बेशक क्योंकि बात तो अकीदे की है ना, अकीदे से जो भी आगे पीछे होता है, वो चाहे पीर हो किसी का, चाहे किसी का माँ बाप में से कोई हो, बात तो अकीदे की है, बात करने की है, और वाकई ये बख्शिश की सनद है, ये भी होनी से अगली बात। बेशक एक मौजूद तो बीच से खत्म हो गया, यूनस अलगौर का, अब दूसरा रह गया रियाज अलगौर। उसके बारे में जो हमें तहफ़्फ़ुज़ात हम बयान करते हैं। हाँ जी, पहले मेरे की रोशनी में हम जो उस पर हुक्म लगा रहे हैं कि वो दायरे इस्लाम से खारिज है, जो उसके साथ वो सब कुछ है, वो हम तहफ़्फ़ुज़ात बयान करते हैं। अगर उसमें वो चीज़ें नहीं है तो बता दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुनो जी सारे दोस्त, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। मैं बकल्लम खुद बकायमी होशो हवास बग़ैर किसी जबर के इकरार करता हूँ कि नबी पाक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती हूँ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानता हूँ, और मैं उम्मती हूँ आपका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसका कायल हूँ और इसी नारे और इसी अक़ीदे पर अपनी ज़िंदगी बसर कर रहा हूँ, करता रहूँगा। हज़रत सैयदना रियाज़ अहमद गौहर शाही मेरे मुर्शद हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उनकी ही अता से मुझे दीन मुबीन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की समझ आई, इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। अब रही बात यूनस अलगौहर मालून की, तो हम सब हमेशा से यूनस मालून को काफिर समझते हैं, और मैं भी खसूसन उसके ख़िलाफ़ FIR भी दर्ज करवा चुका हूँ। यूनस अलगौहर मालून लाइन लानती है, बगैरत है। मेरा उससे कोई ताल्लुक़ न कभी माजी में रहा, न इस वक्त है, और न कभी ज़िंदगी में होगा। अगर कोई साबित करे तो फिर भी सज़ावार हूँ। ये तहरीर मैं अपनी मर्ज़ी से अपने ईमान की हिफाजत के लिए एक सनद के तौर पर तहरीर कर रहा हूँ, ताकि बरोज़ हशर सरकार दो आलम शफ़ीउल मुज़निबीन की शफ़ाअत से बहरामंद हो सकूँ। वस्सलाम हाजी अनवर बहज़ाद। हाजी अनवर बहज़ाद कादरी साहब ने अपने पीर भाई यूनस अलगौहर के मुतालिक अपना मौक़िफ़ दे दिया, क्योंकि इनका ज़ाती मौक़िफ़ है, इनका शख्सी मौक़िफ़ है और इनका अपना मौक़िफ़ है। यूनस अलगौहर का अक़ीदा कब से ख़राब हुआ आपके नज़दीक? ये उसी वक़्त से, ये 1999 में अपने मुर्शद की मौजूदगी में इंग्लैंड में बैठा उनसे ख़राबियाँ करनी शुरू कर दी थी उसने 1999 में। 1999, 2000, 2001, 3 साल आपके, एक मिनट, आपके मुर्शद 3 साल तक इसके अक़ीदा से आगाह थे। आपकी आस्ताना की तरफ से इस यूनस अलगौहर के मुतालिक ला तलकी का कोई लेटर, कोई ऐलान आप बता? नहीं, मैं बताता हूँ ना, मेरी बात तो सुनो। मेरे मुर्शद थे पाकिस्तान में, वो था इंग्लैंड में। वो एक लाहौर के एक नाई की औलाद है, ये जो हिजाम होते हैं।
ہم نے اس کے صاحب اس کا کاروبار ہم نے میری بات تو سنیں سر، میں نے اس کے خلاف ڈاکومنٹری بھی بنائی ہے. وہ ہم نے مان لی ہے. میرے پوچھنے کا اچھا مقصد یہ میں ہے آپ نے دو پوچھا نا، اسی میں 2 لفظوں میں اس نے کیا حرکتیں کی اس وقت میں آپ کو بتاتا ہوں. اس نے اس زمانے میں گوہر شاہی کی موجودگی میں چاند پر تصویر کی تشہیر کرنا شروع کی. اس نے حجر اسود پر گوہر شاہی کی تصویر کی تشہیر کرنا شروع کی. اس نے شو مندر میں تشہیر شروع کی. اس نے کہا خلا میں گوہر شاہی کا چہرہ ہے. اس نے کہا جی فلاں پہ گوہر شاہی کا چہرہ ہے. انہوں نے اسے اس بات پہ آگاہ کیا کہ بندے دا پتر بن، ہم نے کبھی کہا ہے تو پھر بتا، اگر یہ تیرے اپنے عقائد اور خیالات ہیں تو ان کو اپنی بکواس بند کر، ورنہ ہمیں بھی پکڑائے گا. یہ ویڈیو ریکارڈ ہے سرکار میرے مرشد کا. جی ٹھیک ہے. اب بات ختم. اچھا آپ نے یہ کہا کہ جی اس نے کہا کہ چاند میں ریاض گور شاہ کی تصویر ہے، حجر اسود میں تصویر ہے، سورج میں تصویر ہے. ہاں وہ ایسی بکواسیں کرتا رہا، وہ کرتا رہا. اس کے تھے انجمن نے نہیں کی، میں نے نہیں کی. ٹھیک ہے. اگر چاند میں آپ کے مرشد کا میری تصویر ہے، ٹھیک ہے، حجر اسود میں ہے، سورج میں ہے، آپ ہمیں کتاب دکھائیں. میں دکھاؤں گا نا. یار یہ جدھر جاتے ہیں سوال معلوم ہوا ہے کہ چاند میں آپ کی تصویر آ رہی ہے، کیا سچ ہے؟ کل خبری والوں سے ٹیلی فون پہ بات ہوئی، وہ کہہ رہے ہیں ہم مان رہے ہیں کہ تصویر کسی کی آ رہی ہے، لیکن بے نظیر کہہ رہی ہے کہ میرے والد کی ہے. اور الیاس دعوت اسلامی والے کہہ رہے ہیں کہ الیاس قادری کی ہے، اور تمہارے لوگ کہہ رہے ہیں تمہاری ہے. ہم کس کی خبر دیں؟ یہ ان سے بات ہوئی ہے کل کی بات ہے. اب رہا سوال ہے، ضرور تصویر ہے لیکن تھوڑا سا انتظار کرو نا. اگر آ گئی ہے تصویر آ سکتی ہے تو اس کا نام بھی تو آ سکتا ہے. پھر وہ تصویر آ سکتی ہے تو اس چہرے سے مل بھی سکتی ہے نا. پھر جس کو سب کہیں گے سب کو ماننا ہی پڑے گا نا. آزمائش بھی ہے. اچھا اب راج چاند والا مسئلہ اب تم نے اٹھا ہی دیا ہے، چلو نہیں. اب مقصد ہے یہ تو کوئی وہ شخص کہہ سکتا ہے اتنی بڑی بات جس کا دماغ ہی ٹھیک نہ ہو، پاگل ہو. ہم 20 سال سے یہ خدمت کر رہے ہیں لوگوں کی پوری دنیا میں. اگر یہ جھوٹ ثابت ہوا تو ہم بہت بڑے جھوٹے ہوئے نا. کیوں جی؟ یہ ہماری ساری 20 سال کی محنت ضائع ہو گئی نا. ہم کو پہلے لوگوں نے بتایا کہ چاند پہ تصویر ہے، ہم نے کہا تمہارا تصور ہے، تو وہ کچھ محبت ہو گئی ہے. پھر سب لوگوں نے بتانا شروع کیا، پھر ہم نے خود دیکھا، دوربین میں ہم کو نظر آئی. پھر ہم نے کہا یہ خیال ہو سکتا ہے. پھر اس کے فوٹو لیے، جب فوٹو لیے تو فوٹوؤں میں بھی آ گئے. اب وہ تمہارے پاس بھی کیمرے ہیں نا، تم بھی لے کے دیکھو نا. اگر نہ آئے تو پھر ہم کو پکڑو نا کہ تو غلط کہتا ہے. نہیں پھر وہ فوٹو کیمرہ چاند کا دکھاؤ ہم کو، ہم آپ کو دکھائیں گے. نہیں. اب رہا سوال، اگر نہیں ہے تو ہم کہتے ہیں بہت بڑے مجرم ہیں. یقین کرو ہمارا جیسا بڑا فراڈی کوئی بھی نہیں ہے. اگر ہے تو تم نہیں مانو، تم مجرم ہونا، اللہ کی نشانی کو جٹلا رہے ہو نا. اس کی تصدیق کرو نا. پھر لوگ کہتے ہیں کیوں ہیں، ہم نے لگائی نہیں، ہم کو پتہ ہی نہیں. یہ تو اللہ ہی جانتا ہے کیوں ہے. یہ تو سوال اللہ ہی جواب دے سکتا ہے. ہم یہ آپ کو قائل کرا سکتے ہیں، یقین دلا سکتے ہیں کہ ہے. آپ جب بھی چیز چاہے آئیں، چاند ہو آپ دیکھیں، نہیں نظر آئے آپ اس کو فوٹو لیں، ہم آپ کو نشاندہی کریں گے نا کہ یہ ہے. عام کیمروں میں آ جاتی ہے، یہ ویڈیو میں بھی آ جاتی ہے. ٹی وی میں، ریڈیو میں، فلموں میں، ریڈیو پر فوٹوگرافی عام کیمروں میں آ رہی ہے. لیکن کیوں کا آپ جواب نہیں دے سکتے، ہم کو پتہ ہی نہیں ہے کیوں آئی ہے. اتنا ہے کہ ہے، ہم اس کا ثبوت دے سکتے ہیں. بلکہ ہم نے چیلنج دیا تھا اگر نہیں ہے تو جو جی چاہے سزا دو، بڑے ہم کو سنسار کرو. حقیقت ہے، جب اللہ نے ظاہر کر دی تو ہم کو بھی کہنا پڑتا ہے نا.
अच्छा, फिर आप अपने मुर्शिद के मुतल्लिक यही लिखेंगे जो यूनुस अलगौर के मुतल्लिक फिर मैं लिखा है? तहकीक करूंगा कि आ रही हैं इवन जानिब अल्लाह, क्या मैं अल्लाह की कुदरत का इनकारी ना हो, जो अल्लाह चाहे तो क्या नहीं कर सकता। गौसे पाक से बड़े, मैं समझूंगा, आप गौसे पाक से बड़े, गौसे पाक से बड़े नहीं है, सब वली अपनी अपनी नहीं, जगह पे है। गौसे किबला पाक से बड़े आप ना, मुर्शिद नहीं हैं। बड़े, नहीं बड़े, गौसे पाक पाक मेरे कोई पीर, दावा आया होगा। गौसे पाक मेरे पीर का पीर है। होगी, ये कह रहे हैं कि अगर यूनुस अलगौर कहे कि मेरे पीर साहब की तस्वीरें चांद में है, सूरज में है, अजर अस्वद तो हम में है, इनकार तो करेंगे। बहुत बड़ी गुमराही है। हम इनकार अगर करें रियाज गौर गुमराही, साहब कहेंगे तो फिर मैं नहीं, देखूंगा इनकार हो सकता नहीं। है अल्लाह ताला ने उन्हें इनकार इनकार नहीं। फिर तहकीक, फिर तहकीक, अगली बात आप करेंगे। फिर तहकीक, ठीक है, अगर तहकीक की हाँ। है और तहकीक के बाद अगर साबित हो जाए तो ये है कि ये मिन जानिबिल्लाह है, ये आपने करार किया है। अल्लाह ही इस करेगा, बात में इकरार। अल्लाह ही कर सकता है, अगर कोई और भी चांद पे कर सकता है। गौर कहे तो वो जुल्म है। हजरत साहब खलीफा साहब ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਹੈ मैं मेरी गल आ गई तो मैं बोलने नहीं लगा ਮੈਂ ਦੇਖ ਲਈ बोलो, बोलो। ਉਹ ਕੋਈ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਗਿਆ हजरत साहब ਤੁਸੀਂ ਯੂਨਸ ਗੌਰ ਦੇ ਔਰ ਯੂਨਸ ਗੌਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨਾ ਰੱਖ बिल्कुल देता है जी, बिल्कुल देता है, अल्लाह ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ने देता है। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤਹਿਰੀਰ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਹਦਾ ਖਤਰਾ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿਓ अल्लाह ये उनसा नूल जा रहे हैं। ਨਹੀਂ ਉਲਝਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਉਲਝਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਇਹ ਦਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲਾ ਕਾਲਾ ਤੂੰ ਕੱਢਣ ਤੁਹਾਡਾ ਦਾ ਉਹ ਫੀਲਡ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿਬਲਾ, ਮੇਰਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਚਲੋ ਕਿਬਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਬੈਨ ਉੱਠਣ ਰਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਆਨੇ ਪੜ੍ਹ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੋਂ ਸਾਹਬਜ਼ਾਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਡੰਡੀ ਮਾਰਦੇ ਹੋ ਆਬਦ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਡੰਡੀ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ ਉਸ ਡੰਡੀ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਆਬਦ ਤਾਂ ਕਰਵਾਓ। ਬੋਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਆਬਦ ਜਿਹੜੀ ਡੰਡੀ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਬਦ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਆਬਦ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਮਹਿਫਲ ਖਰਾਬ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਇਹਤਸਾਬ ਆਬਦ ਕੋਲੋਂ ਕਰੋ। ਉਹਰ ਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਬਾਅਦ ਚੁੱਕ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਨਾ ਅਮਨ ਖਰਾਬ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਪਿੰਡ ਚ ਮੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਮਨ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਮੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਿਬਲਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਕਿਉਂ? ਅੱਛਾ ਇਸ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੱਦਿਆ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਕਲਿੱਪ ਵਹਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਦੋ ਚਾਰ ਦਿਨ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕੋਈ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਜੀ ਆਉਣਾ ਸੀ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਆਣਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿਬਲਾ ਮੈਂ ਤੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਣਾ ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਲਹਿਦਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹਨਾ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਔਰ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਕਾਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਨਾ। ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਕਿਸੇ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਸੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਕਾਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਨਵਰ ਬਹਿਜਾਦ ਤੋਂ ਯੂਨਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਜੀ ਕੀਤੀ। ਭਾਜੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਵਹਾਣਾ। ਨਹੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਵਹਾਣਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਆਜ਼ ਗੌਹਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭੌਂਕਦਾ ਆ ਵਹਾਉਣਾ ਆਹੋ ਉਹ ਤੇ YouTube ਤੇ ਪਿਆ ਸਾਰਾ ਉਹ ਕੁਝ। ਵਹਾਓ ਨਾ YouTube ਕੱਢ ਕੇ ਵਹਾਓ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਦੇਖਣੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। YouTube पे सारा कुछ पड़ा ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ उसका। ਦੇਖਣੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ यूनुस गौहर है उसका बगैरत का नाम वो उसी पे सारा कुछ भौंक रहे हैं। ਉਹ ਆगे मुर्शद ਦੇ खिलाफ रियाज के बारे में रियाज के बारे में खिलाफ बोला ये तो वहाना से नबी पाक के बारे में बड़ी बकवास आता है। हाँ जी रियाज के बारे में क्या लिखित होएगा? नहीं वो उसने अंजुमन सरफरोशान इस्लाम के खिलाफ नहीं बोला है, रियाज अहमद गौहर शाही के खिलाफ राह रास्त नहीं बोला वो। नहीं यार तेरे प्यार से थे जिसको आपने बड़े अलकाबात दिए, एक मिनट, एक मलून को सैयद कहा आपने। बिल्कुल वो और सैयद है, मुतकल्लिम का वो सिगा बोला सैयद है ना, हम बिल्कुल उसकी बात बिल्कुल कर रहे हैं। हमारे लिए वो सैयदना मुतकल्लम का सिगा हमारा सरदार है ना। आप ऐसे ना करें, आप तकफीर ना करें मेरे सामने उनकी, आप उसे मालूम ना कहें। तो आप कहें ना फिर अपनी सर किबला आप देखें, आप अपने अकाबर की इज्जत करवाएं, मेरे अकाबर की इज्जत करना आपके अकाबर की इज्जत है। उसको सारा हुक्म लगाने को इसमें तैयार एक बात बड़ी हजरत साहब एक मिनट ਇੱਥੇ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦਾ ਨੇ ਮਸਜਿਦ ਚ ਬੈਠ ਕੇ हुक्म करो। ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਵੀ ਰਿਆਜ਼ ਗੌਹਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਯੂਨਸ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਲਿੱਪ ਵਿਖਾਵਾਂਗਾ ਅਸੀਂ ਜੋ ਯੂਨਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਿਆ ਕਿਬਲਾ ਉਹ ਬਹਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਯਾਰ ਖਲੋ ਜਾ ਐਵੇਂ ਪੈਂਤਰੇ ਨਾ ਬਦਲ ਤੂੰ ਹੁਣ ਤੂੰ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਯੂਨਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹਨੇ ਬੋਲਿਆ ਉਸ ਦਿਨ ਤੂੰ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਅਸੀਂ ਗੌਰ ਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਿਆ सर तुसी ਇਹੀ ਤੇਰਾ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਮੁਤਾਲਬਾ सर मैं उनसे भाग कब रहा हूं, मैं उनसे बिठाया तो मैं कब भाग रहा हूं। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਵੇਖੇ ਨੇ ਨਾ मैं ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੌਤ ਕੇ ਦੋ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਹਾਂਜੀ। ਮੌਤ ਕੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲਿਆ ਨਾ ਹਾਂਜੀ। ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਇਹੀ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਰਿਆਜ਼ ਗੌਹਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦਾ ਪੀਰ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਆਦੇ ਪੀਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਲਿੱਪ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਉਹਦੇ ਪੀਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਵਹਾਵਾਂਗਾ
ਉਹ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਖਾਣਾ نہیں نہیں انہیں اپنے پیر دی انجمن دے خلاف جو بولے ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਅੰਜਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ چلو میں اس ٹائم تاری گل نہیں سمجھاواں گا اسی جو ان دے خلاف کیتا ਚਲੋ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਤਾਂ ਵੱਖری ਗੱਲ ਹੈ ਲੇਕਿن ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਗੱਲ ہے آپ کا اسم گرامی کیا ہے؟ میرا نام ہے عمر فاروق محمد عمر فاروق جلالی میرا نام عمر فاروق جلالی صاحب اللہ آپ کو سلامت رکھے. دیکھیں میری بات سنیں, اس ساری ڈبیٹ میں آخر میں آئے تھے قبلہ صوفی اکرم صاحب, باجی اکرم صاحب, اس سے پہلے غالب رام رسول صاحب تھے یا دیگر اور لوگ تھے. انہوں نے آتے ہی جو ایشو ڈسکس کیا تھا, انہوں نے آتے ہی بلا شبہ گوہر شاہی کا اور یونس الگوہر کا ہی ایشو ڈسکس کیا تھا. ہم اس پہ قائم ہیں, ہم اس پہ بات کر رہے ہیں, کرنے کے لیے تیار ہیں. جس وجہ سے یہ ایشو سامنے آیا ہے, ان مظلوموں کی جن کی دل آزاری ہوئی, آپ اس پہ کیا انصاف کر رہے ہیں؟ ان کا حق دیے بغیر واپس نہیں بھیجیں. تو انہیں انصاف دینا پہلے. پہلی بات یہ ہمارے پاس ویڈیو ثبوت کی صورت میں موجود ہے. ریاض الگوہر جن کو آپ اپنا پیر و مرشد کہہ رہے ہیں, وہ قرآن پاک کے 40 سپارے ہونے کے قائل ہیں. پہلی بات. ہوں گے وہ, دوسری بات, اگر ہوں گے تو وہ ہوں گے, ہم نے اگر ہوں گے تو وہ ہوں گے, ہم نے. میں ویڈیو کلپ پیش کروں گا. نہیں اگر ہوں گے تو مگر ہوں گے, مطلب ہوں گے تو تمہیں پتا میں کیا یہ اتنا بتا دیں گے کیوں دے رہے ہیں پھر جو قرآن کے 40 سپارے ہونے کا قائل ہو, اس کا حکم آپ بیان کریں. اگر آپ کو ڈر لگتا ہے اپنے پیر صاحب کا نام لیتے ہوئے, ہمیں شریعت کے آگے کسی سے ڈر نہیں لگتا. اس بات کا اعلان نام لے رہے ہیں, بالکل لے رہے ہیں. آپ اتنا بتا دیں جو قرآن کے 40 سپارے ہونے کا قائل ہے وہ آپ کی نظر میں کیا ہے, پہلی بات. دوسری بات, جو منکر حدیث ہو, جو کہے کہ سرکار کی حدیثیں, اس طرف تو بندے کو چلنا ہی نہیں چاہیے, حدیث کی طرف تو آنا ہی نہیں چاہیے, صرف اللہ اللہ کرنی چاہیے. اس کے بارے میں آپ شریع حکم بیان کریں. اور میں ویڈیو کلپ پیش کروں گا ریاض الگور کی طرف. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. دو باتیں, قرآن کا منکر, حدیث کا منکر, یہ دو باتیں لکھ لیں. اور اگر ویڈیو کلپ چاہیے, ایک منٹ قرآن کے 40 پاروں پہ بات. ایک منٹ, یہ تحریر دیکھ. یہ پبلک کراچی اخبار سے یہ شائع ہوئی ہے, اور اس میں گور شاہی کے نزدیک قرآن مجید کے 40 پارے ہیں. میں محسن انسانیت ہوں. اب اس میں کیا خبر, یہ میں نے شائع نہیں کروائی. اس میں کیا ہے کہ میں محسن انسانیت ہوں, قرآن کے 40 پارے ہیں گور شاہی. آگے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کے بعد کوئی مجھے قتل نہیں کر سکتا, تفرقہ ملاؤں کی فطرت ہے. آگے, مجھے پولیس گرفتار نہیں کر سکتی, جو گرفتار کرنے آئے گا اندھا ہو جائے گا. آگے مریدوں سے خطاب کرتے ہوئے انجمن سرفروشان اسلام کے سربراہ ریاض احمد گور شاہی نے کہا کہ محسن انسانیت ہوں اور انسانوں کو صحیح راہ دکھا رہا ہوں. مسلمانوں کے 72 فرقے بن چکے ہیں, اور ان میں سے اکثر مسالے کے نام نہاد مولوی اسلام سے منافقت کر رہے ہیں. شرع انگیزی اور مسلمانوں میں تفرقہ بازی ملاؤں کی فطرت میں شامل ہے. ایک خبر رساں ایجنسی کے مطابق استانہ گور شاہی پر مریدین سے گفتگو کرتے ہوئے گور شاہی نے کہا کہ کوٹری تھانہ میں میرے خلاف مقدمات ناجائز اور من گھڑت درج کروائے گئے, جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے, اور مجھے پولیس گرفتار بھی نہیں کر سکتی. جو مجھے گرفتار کرنے آئے گا اندھا ہو جائے گا. آگے اس کا بقیہ کیا لکھتے ہیں. آمنہ خاتون کو مار دیا, میرا اس سے کوئی قصور نہیں ہے, کیونکہ یہ حضرت صاحب پہ ایک کیس بھی ہوا تھا. آگے اخبار آئے گی, اپنے مریدین کو حضرت صاحب نے قتل کروایا تھا. اچھا جی, حضرت میں ان کے لیے کہہ رہا ہوں, وغیرہ ہم اس کو حضرت کے لائق ہی نہیں سمجھتے. گور شاہی نے کہا کہ بواسیر اور شوگر کے مریض کے باوجود میری صحت ٹھیک ہے, مریدین پریشان نہ ہوں اور نہ ہی کسی پروپیگنڈے کا شکار ہوں. گور شاہی نے کہا قرآن کی 40 پارے ہیں. گور شاہ نے کہا قرآن کے 40 پارے ہیں. یہ خبر میں نے شائع نہیں کروائی, یہ خبر پبلک کراچی سے شائع ہوئی ہے. آپ کے وہ پیر صاحب کہاں کے رہنے والے ہیں؟ کراچی کے رہنے والے ہیں, اس علاقے کے رہنے والے. اچھا آگے سنیں. قرآن کے 40 پارے ہیں جس کے ثبوت میرے پاس موجود ہیں. اگر آپ کے پیر کے پاس ثبوت موجود ہیں تو آپ کو انہوں نے نہیں دیے, کیوں نہیں دیے؟ ہمارے ساتھ باتیں نہیں کبھی اس موضوع پہ. تو یہی وجہ ہے نا, ہم لکیر کے فقیر آپ بنے رہے, 30 پارے پڑھائے گئے ہیں اور 30 ہی بتائے گئے ہیں اور 30 کے ہی قائل ہیں. نہیں, آپ قرآن کی قاری ہیں, حافظ ہیں. اخبار ایک منٹ قاری صاحب, آپ حافظ ہیں. میں ایک منٹ قاری صاحب میری گفتگو, آپ حافظ ہیں. اخبار کا تراشا کسی شخص قاری صاحب ہاں نہ بتا دینا, اخبار کا تراشا ثبوت نہیں ہے, اگر ویڈیو ہو تو. میں حافظ نہیں ہوں, لیکن میری بات یہاں پر کتنے حافظ کھڑے ہیں؟ اخبار کا تراشا کسی پر جتنے فاض کھڑے ہاتھ کھڑے اور سر 30 ہی ہیں. میں حافظوں کی جوتیاں چلتا ہوں, میں حافظوں کو پالتا ہوں. میں اللہ پالتا ہے سب کو. سر میں ایک بات کر رہا ہوں, جو اچھا
یہ بات کر لیں قرآن کا جو اخبار کا تراشا ہے وہ حجت نہیں ہے. اگر یہی بات ویڈیو کلپ میں ہو تو پھر کیا حکم ہوگا؟ یہ نہیں ہوتی. آپ لکھ کر دیں اس کے بارے میں کیا حکم. آپ یہ لکھ دیں کہ قرآن کا تراشا حجت نہیں, اگر ویڈیو کلپ ہو تو کیا کریں؟ اخبار کا تراشا حجت نہیں ہے. زبان سے ہو, اخبار کا تراشا ویڈیو کلپ سے ہو تو کسی کے اگر وہ بولے ہو تو کلپ ہو, اگر وہ ویڈیو کلپ بولتے ہیں تو میں تحقیق کروں گا. نہیں پیر صاحب نے کہی ہو تو میں مان لوں گا. نہیں, پھر بالکل انہوں نے غلط کہا ہے, پھر وہ غلط ہے, پھر وہ شریعت کے خلاف ہے, پھر وہ بات شریعت کے خلاف ہے, پھر مانیں گے. سنا ہے کہ آپ قرآن پاک کے 30 نہیں بلکہ 40 پارے کہتے ہیں. ایک شریعت محمدی ہے وہ تو 30 ہی ہیں, شریعت احمدی ہے وہ کچھ اور ہے, جس کے لیے ابو ہریرہ نے فرمایا تھا مجھے حضور پاک سے 2 علم آتے ہیں, ایک میں نے تمہیں بتا دیا, دوسرا بتاؤں تم مجھے قتل کر دو. یہ حدیث سے بتا تھا. پھر وہ دوسرا علم کیا تھا, وہ روح کا علم تھا نا. جس طرح تھوڑی سی بات لمبی کر دیتے ہیں, یہ جسم مٹی کا ہے, یہ تو ہمیں تسلیم کرنا پڑے گا, یا باہر جائے گا, یہی رہ جائے گا, ختم ہو جائے گا, آگے بھی یہ نہیں جائے گا. آگے تو جسم ملے گا, دوسرا جسم ملے گا, نہ جلے گا, نہ مرے گا, نہ بڈھا ہوگا, نہ بیمار ہوگا. تو جب اس کو یہی رہنا ہے تو پھر اس کا آگے بھی نہیں جانا ہے اس کو, تو پھر اس کا حساب کتاب کیا, اس کے منازل کیا, سوچنے والی بات ہے. یہ ایک مکان ہے, اس کے اندر 7 بندے رہتے ہیں. ایک بندہ ہے جس کا نام نفس ہے, لطیفہ نفس کو بولتے ہیں. نفسانی لوگوں کے لیے پورا قرآن مجید آیا, جگہ جگہ لکھا ہے نفس کو پاک کر, اس کی اصلاح کر. کبھی اس کو ڈرایا گیا, کبھی اس کو لالچ دی تھی, کبھی دوزخ بتایا گیا, کبھی بیٹھا. یہی بات ہے نا, یہ نفس کے لیے. جب یہ نفس پاک ہو جاتا ہے پھر آگے کیا ہے, پھر جب نفس پاک ہو جاتا ہے پھر وہ پاکنے کا علم شروع ہوتا ہے. وہ پہلا علم سے قلب کا ہے, نفس پاک ہونے کے بعد. اس وقت ذالک الکتاب لا ریب حاضر کتاب نہیں, ذالک الکتاب وہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں ہے. اس کے اوپر تو نوٹ بھی شک کرتا ہے, کافر بھی شک کرتا ہے نا. اس وقت ذالک الکتاب لا ریب حاضر کتاب نہیں, ذالک الکتاب وہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں ہے. اس کے اوپر تو نوٹ بھی شک کرتا ہے, کافر بھی شک کرتا ہے نا. اس قرآن بھی شک کرتے ہیں نا, تو اس کتاب میں کافر بھی شک نہیں کرتا. اگر کافر کا بھی نفس پاک ہو جائے تو وہ بھی اس پہ شک نہیں کرے گا نا. پھر جو اس کے 30 حصے یہ ہیں, 10 حصے وہ ہیں, 30 حصے یہ ہیں, 10 حصے وہ ہیں, 30 حصے یہ ہیں, 10 حصے وہ ہیں. یہ جو قلب ہے اس کا علم ہے. یہ قلب کی نبوت آدم علیہ السلام کو ملی تھی, آدھی ان کے لیے, آدھی ان کے ولیوں کے لیے. پھر آگے روح ہے, پھر روح کی کتاب شروع ہو جاتی ہے, اس کے پارے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کا روح کی وجہ سے مرتبہ آدم علیہ السلام سے بلند ہوا. پھر آگے موسیٰ علیہ السلام آگے, ان کے سیری کے یہ 3 حصے ملے, آدھے ان کے لیے, آدھے ان کے ولیوں کے لیے. ان کا درجہ ابراہیم علیہ السلام اس کی وجہ سے بلند ہوا نا. پھر عیسیٰ علیہ السلام کو 4, آدھے ان کے لیے, آدھے ان کے ولیوں کے لیے. ان کا درجہ موسیٰ علیہ السلام سے تب بلند ہوا نا. پھر حضور پاک کو 5 کا علم جو نا حاصل ہوا نا, اخفا کا علم. تب آپ کا درجہ سب سے زیادہ ہو گیا نا. اب ایک نفس ہے اور 5 یہ ہیں, یہ 6 یہ علم میں ہے. نفس کا علم 30 ہے, باقی 5 کا علم 10 حصوں میں ہے. اس کے بعد یہ آگے آ جاتے ہیں اللہ ستواں لطیفہ. اس کا تعلق علم سے نہیں ہے, اس کا تعلق عشق ہے. اللہ, یہ کسی روحانی استاد کو پکڑو تو میں پتہ چلے کہ ظاہری بھی علم ہے اور باطنی بھی علم ہے. ہم کہتے ہیں کہ 30 حصے ظاہر میں ہیں اور 10 حصے باطن میں, اور باقاعدہ اس کے ثبوت ہیں ولیوں کی کتابوں سے ملتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ 30 حصے ظاہر میں ہیں اور 10 حصے باطن میں, اور باقاعدہ اس کے ثبوت ہیں ولیوں کی کتابوں سے ملتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ 30 حصے ظاہر میں ہیں اور 10 حصے باطن میں, اور باقاعدہ اس کے ثبوت ہیں ولیوں کی کتابوں سے ملتے ہیں.
آگے سن لیں. کہتے ہیں کہ قرآن کے 40 پارے ہیں جس کے ثبوت میرے پاس موجود ہیں اور میں بھٹکے ہوئے، یہ بات بڑی قابل غور ہے، اور میں بھٹکے ہوئے مولویوں کو چیلنج کرتا ہوں کہ وہ میرے ساتھ مناظرہ کر لیں 40 پارے ثابت کرنے کے لیے مناظرہ کر لیں. ان کو مناظرہ میں شکست نہ دے سکا تو مجھے سر عام گولی مار دی جائے. گور شاہی نے کہا کہ مجھ پر واجب القتل کا فتویٰ دینے والے طارق غلام صاحب پریشان اس ٹائم جڑا ہے نا جو حتمی صورتحال ہے وہ تو جڑا ہے نا ہٹ کے بات ہو رہی ہے. عمر فاروق صاحب آپ کا بہت بڑا نام ہے، آپ کا بہت اچھا، آپ انصاف نہیں کر رہے، آپ ان مظلوموں کے دل آزاری کا ازالہ نہیں کر رہے. میری چھوٹی سی بات سنیں، گمراہ کر رہے ہیں، میرا احتساب کر رہے ہیں، میرا تعلق ہے چونکہ گوہر شاہی سے میری بات کا بیچاروں کا تعلق ہی نہیں. آپ خاموش ہو جائیں، ایک منٹ ٹھہریں، میں بچوں سے انصاف کرتا ہوں. ان کو سائڈ پہ آپ خاموش ہو، میں بچوں سے انصاف کرتا ہوں. آپ نہیں اپنے میں بولنا نہیں بولتا. ٹھیک ہے، آپ پہلے بات آپ کے ساتھ ادھر بات ہوئی، آپ کو گور شاہیوں کے ساتھ وابستہ کہا یا قادیانیوں کے ساتھ کہا ہے؟ قادیانیوں کے ساتھ. وہ کہہ رہے ہیں کہ گور شاہیوں کے ساتھ کہا ہے. وہ کھڑا ہوا کلیم نہ کھڑا ہوا سامنے اور آپس مرزا قادیانی کے بارے میں جو لکھا ہے میں دکھانا. ایک منٹ بات سنیں، میں بتاتا ہوں آپ کو. آپ بقول آپ کے کہ آپ کے انہوں نے کہا ہے کہ یہ قادیانی مرزئی ہیں، جی جی، جبکہ عابد صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں نے کہا کہ یہ کیا ہے، یہ گور شاہی کے ساتھ ان کا تعلق ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ کا ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ تعلق گور شاہی کے ساتھ ہے نا، ان کے جو ان کے ساتھ تعلق ہے، ان کے ساتھ تعلق ہے، ان کا تعلق ادھر ہی ہے، گور شاہی کے ساتھ تعلق ہے. گور شاہی مرزا قادیانی کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے یہ بھی آپ کو بتائیں گے. آپ سے اگر آپ کو مظلوم بنا کر پیش کر رہے ہیں نا، ہم آپ سے انصاف کروائیں گے. ٹھیک ہے، یہ مرزا قادیانی کے بارے میں جو ریاض الگور نے کہا ہے وہ بھی آپ سنیں. یہ سنیں مینارہ نور، یہ کتاب کا نام ہے جو لکھی بھی ریاض الگور. آپ سارے گواہ ہیں، یہ کتاب اخباری تراشے سے اخباری تراشے نہیں ہے، یہ خیانتی لوگوں کی کتاب کی فوٹو کاپی ہے. اچھا، میں کتاب لے کر کے آیا. پاکستان میں پاکستانی حکومت نے ان کی کتابوں پہ بین لگایا ہوا ہے. یہ آپ کو بھی پتا ہے، یہ ان کی حقانیت ہے کہ پاکستان ملک میں ان کو آن دی ایئر تبلیغ کرنے کی اجازت نہیں ہے، جب یہ حق پہ ہیں. انہوں نے بات کی تھی، انہوں نے پہلے بات کی تھی کہ اگر ہم نے کو انصاف دے لیں، بچے کو یہ عبارت پڑھ یہ کتاب کی مجھے فوٹو کاپی میں دیتا ہوں. میری جان آج کل جو کلپ کاٹ کر علماء کے ساتھ ہو رہا ہے، کر لیں مظلوم سے. آج کل جو کلپ کاٹ کے علماء کے ساتھ ہو رہا ہے، کس دن کا کون سا دن ہے؟ 7 ستمبر کا دن. 7 ستمبر کا دن قادیانی ہم یہ مینارہ نور، اس میں کیا لکھتے ہیں کہ مرزا غلام احمد نے بھی نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا، بے شک وہ بھی عابد زاہد تھا. بنا پر کسی نے قادیانی بھی بولا ہے. ٹھیک ہے، حافظ غلام کا پروگرام کر رہا ہوں. اسی گل کرنے پہ جب مرزا قادیانی عابد زاہد آکھے اس علوم دے بارے میں کافر دے بارے کہے کہ ایک عابد ہے، بڑا زاہد ہے. بے شمار نعرہ، بے شمار جڑا مرزا قادیانی نے حمایت کرے وہ بھی لعنتی ہے.